السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شہر القرآن، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے رمضان میں ہماری یادیں۔ رمضان میں ہماری سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی یاد یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ ہماری زندگی کی کتاب، جس میں ہمارا تذکرہ ہے، جو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے نام آخری پیغام ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن کی یاد تو سب سے خوبصورت یاد ہے۔ قرآن کے نزول کی یادیں میٹھی ہیں، قرآن کے نزول کی یادیں ہمارے دلوں کو گدگداتی ہیں اور ہمیں اسی ماحول میں پہنچا دیتی ہیں جس میں قرآن نازل ہوا۔ جب رمضان آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد آتا ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ناخواندہ امت پر ایسا علم نازل کیا جسے پانی دھو نہیں سکتا۔ رب العزت نے فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، جس میں باطل نہ آگے سے راستہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت اور لائق ستائش ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ رمضان اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اسی مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ہاں، پورا قرآن یک بارگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا۔ ہاں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مبارک مہینے میں اتارا گیا، پھر ضرورت کے مطابق 23 برس کی مدت میں آپ پر نازل ہوتا رہا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نزل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنیا ثم نزل به بعد ذلك في 20 سنة۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے 3390 نمبر پر کہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر بعد میں جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایک آیت ضرورت کے مطابق لے کر 20 سال تک نازل ہوتے رہے۔ نزول قرآن کا آغاز اس مہینے میں ہوا۔ پہلی وحی رمضان کے مہینے میں آئی، غار حرا میں آئی۔ سیدنا واصلہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزلت صحف ابراہیم علیہ السلام اول لیلۃ فی شہر رمضان۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کے مہینے کی پہلی رات کو نازل کیے گئے۔ وانزلت التوراۃ لست مضت من رمضان۔ تورات رمضان المبارک کے 6 دن گزر جانے پر نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الْإِنْجِيلُ ل13 مضت من رمضان، اور انجیل رمضان کے 13 روز گزر جانے کے بعد نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الزُّبُورُ ل18 خلت من رمضان، اور زبور رمضان کے 18 دن گزر جانے کے بعد نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ
وعشرین خلت من رمضان، اور قرآن مجید 24 دن گزر جانے کے بعد نازل کیا گیا۔ یہ 25ویں کی رات تھی، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں درمیانی رات۔ طاق راتیں 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اس رات میں اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے۔ یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ رات مخفی رکھی گئی، حکمت ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جسے یہ رات نصیب ہو گئی اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ اس رات میں رب العزت نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ یہ سلامتی والی رات ہے فجر تک۔ عبادت گزار انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں، رمضان کے مبارک مہینے کی مبارک راتیں ہیں، طاق راتیں۔ ہماری یادیں ان طاق راتوں کے ساتھ منسلک ہے۔ ان طاق راتوں میں سے ایک سلامتی والی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا۔ اس رات کو لیلہ مبارکہ، خیر و برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین، کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کی یادیں لیلۃ القدر کی یادیں ہیں، خیر و برکت والی رات کی یادیں، سلامتی والی یادیں۔ ہاں، اس رات میں تمام معاملات کے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری یادوں میں قرآن ہے جو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا۔ ہر رمضان کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی آسمانوں سے نازل ہوئی۔ کافر کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام ہے، اور اللہ کے نبی نہ لکھ سکتے تھے، نہ کسی کا لکھا پڑھ سکتے تھے، پھر یہ ان کا کلام کیسے ہو گیا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہماری خوبصورت یاد ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ یادوں کے پرت الٹیں تو ہمیں ایک اور یاد ملتی ہے۔ اس مہینے میں جبریل امین وحی لے کر اترے تھے، امانت دار ہیں۔ یہی وہ فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء پر بھی وحی لے کر اترتا تھا۔ اور ہاں، خوبصورت یاد ہے، اس مہینے میں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا تھا۔ دل جو قوت حافظہ کی جگہ ہے، علم اور ادراک کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
دلوں کو قرآن کی حفاظت گاہ بنا دیا ہے، جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر ہماری یاد ہے کہ یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، یہ تمام زبانوں سے اشرف زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خود تعریف بیان کی ہے۔ رب العزت نے فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ آپ کہہ دیجئے قرآن کو روح القدس نے، جبریل امین نے سچائی کے ساتھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کر دے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کے لیے خوشخبری ہو جائے۔ ہماری یادوں کے البم میں ایک خوبصورت یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن تھے، جن پر رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، ان کا قرآن حکیم سے گہرا تعلق تھا۔ آپ نے اس قرآن کی تلاوت کی، اس کی تعلیم دی، اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا۔ رب العزت نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے اور انہیں پاک کرتے ہیں اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت سکھاتے ہیں۔ رمضان کی ایک اور خوبصورت یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ کو ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور آپ سے قرآن حکیم کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن حکیم کا دورہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ قرآن پاک کی ایک اور یاد رمضان کے مبارک مہینے کی یاد ہے۔ ہر رات جبریل علیہ السلام کا آنا، ہر رات تلاوت کرنا، ہر رات قرآن مجید کا سننا اور سنانا، ریوائز کرنے سے ہمیشہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں سے بڑھ کر رمضان میں کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابن مسعود سے کہنے لگے اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر تو وہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی تلاوت کی، یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے
ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر اے پیغمبر تجھے گواہ بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا اب تم بس کرو۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اللہ تعالیٰ سے خشیت کے سبب۔ اہل ایمان کی قرآن سنتے ہوئے یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4582 نمبر پر۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے سامنے قرآن کی تلاوت کروں۔ سیدنا ابی ابن کعب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نام میرے سامنے لے کر کہا ہے۔ تو سیدنا ابی ابن کعب خوشی اور محبت سے رونے لگے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 799 نمبر پر۔ نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں کہ وہ سب انسانوں کو ہدایت اور حق کا راستہ دکھا سکے۔ یہ کتاب ہر قسم کی شکوک سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 1 میں رب العزت نے فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ اور سورہ سجدہ میں فرمایا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو بشارتیں دینے والی ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کتاب کے آغاز میں رب العزت نے دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، سیدھا راستہ جو جنت تک لے جائے، جس کی وجہ سے انسان نعمتوں بھری جنت میں پہنچ جائے۔ یہ قرآن ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یقیناً قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن اندھیروں سے نکال کر اجالے تک لے جاتا ہے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور یہ قرآن نور ہے، واضح ہے، اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس قرآن کی مثل لانے سے جن اور انسان قاصر رہے۔ یہ کلام ہے جس کا محافظ خود اللہ تعالی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں آ سکتی۔ یہ آسان کتاب ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ یہ قرآن جس کی پہلی وحی جب نازل ہوئی تو آپ کو پڑھنے کا حکم ملا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور آپ نے فرمایا، صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے 1175 نمبر پر،
اقرؤ القرآن فإنکم تؤجرون علیہ، قرآن حکیم پڑھا کرو، اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور پڑھنا بھی کیسا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر صاف انداز میں پڑھو۔ بہت خوبصورت انداز میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، بخاری کی 5048 نمبر روایت ہے کہ تمہیں داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر یعنی خوش الحانی دی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1469 نمبر پر۔ تو جو قرآن حکیم کو خوبصورت پڑھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور وہ پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ یہ بخاری کی 4937 نمبر روایت ہے۔ تلاوت قرآن نفع بخش تجارت ہے، اور بہترین شخص وہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بے شک تم میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5028 نمبر پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم القرآن وصل اللہ بہ الجنہ، قرآن کریم کو سیکھو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت 258 نمبر پر ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن والے ہی اللہ والے ہیں۔ یہ اس مہینے میں اعزاز ملا ان لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ یہ کتاب ہی انسان کو عزت اور وقار کے مقام تک پہنچا سکتی ہے، اور قرآن ہی ہے جو یا تو آخرت میں تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف، اور رسول اللہ بھی ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ قرآن سفارشی ہوگا، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کو چمڑے میں جمع کیا جائے تو اسے اللہ تعالی آگ سے نہیں جلائے گا، یعنی دل میں جمع کیا جائے۔ رمضان کی یادوں میں سے خوبصورت یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باطل پر غزوہ بدر کے دوران غلبہ پایا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے۔ ہاں، یہ رمضان تھا جس میں الہاد منہ کے بل گرا۔ جنگ بدر 17 رمضان کو لڑی گئی۔ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں غزوہ بدر یاد آ جاتا ہے۔ رمضان میں جنگ فتح ہوئی جس میں مکہ فتح ہوا، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ رمضان میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے ذریعے دلوں کو فتح کیا۔ رمضان میں تو فتوحات اکٹھی ہوئیں، مکہ فتح ہوا، ایمان کو غلبہ حاصل ہوا۔ رمضان میں مسلمانوں کو بڑے 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 غلبے نصیب ہوئے۔ رمضان کی یادوں میں ایک خوبصورت یاد ہے، ہر مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ رمضان میں اس پر رحمت کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا،
اور ہماری ایک یاد یہ بھی ہے کہ ہر روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری رب کے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ جب یہ برکتوں والا مہینہ آتا ہے تو ہماری خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہے جو پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان دل کھول کر سخاوت کرتے ہیں، فقراء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندوں کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری یادوں میں رمضان بسا ہے، الہی اسے بار بار ہم پر لے کر آ، الہی اس میں ہمیں نیکی کی توبہ کی توفیق عطا فرما، الہی اس مہینے کی سعادتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔